ابھی رمضان شریف کا جو روزہ ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اب وجہ یہ ہے کہ جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں ریا کا خدشہ ہے، دکھاوے کا، کہ آپ اگر یہاں مسجد میں آئے ہیں تو وہ 30 رکعت آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور گھر میں پہنچے تو سستی ہو گئی، نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ آئے تو 20 رکعت پڑھ ڈالی آپ نے کہ بھئی دیکھ لیں گے لوگ، اس میں شائبہ ہے ریا کا، دکھاوا کا۔ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شرک کریں گے، تو میں گھبرا گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند اور سورج کو پوجیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ چاند سورج کو نہیں پوجیں گے، شرک اس معنی کر کے کریں گے کہ وہ نماز پڑھیں گے مگر نماز میں دکھاوا کریں گے، نماز میں ریاکاری کریں گے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ نماز پڑھیں اور پھر اس میں دکھاوا کریں، ریاکاری کریں۔ تو نماز میں یہ شائبہ ہے کہ بندہ ریاکاری کر سکتا ہے، دکھاوا کر سکتا ہے، اب دکھاوا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نماز مقبول نہیں ہوگی۔ مسجد میں آیا تو بھئی یہ میں اتنی عبادت کروں گا تو لوگ ہاتھ چومیں گے، کہیں گے ہاں یہ بڑا متقی اور پرہیزگار اور نیک بندہ ہے، مگر گھر میں گیا تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، جا بھی رہا ہے وقت مگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے، گھر میں جا کے سستی کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ دکھاوا ہے۔ اگر نماز سے محبت ہے تو پھر یہاں بھی پڑھے وہ، اگر گھر پہ وقت ہو گیا تو گھر پہ بھی پڑھے، تو اس میں بھی شائبہ ہے۔ زکوٰۃ دیکھیں آپ، زکوٰۃ جو نکالتے ہیں تو اس میں بھی یہ ریا ہو سکتی ہے، آدمی کے اندر دکھاوا آ سکتا ہے کہ بھئی ہاں یہ لیجئے میری طرف سے، یہ میں نے اتنا دے دیا ہے، اس میں بھی ریا کا امکان ہے۔ ایسے ہی حج ہے، آپ دیکھیں کہ حج میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حاجی محمد کلیم۔ پوچھا کس نے کہ نام آپ کا کیا ہے؟ نام اتنا ہی نا، کلیم، میں مثال دے رہا ہوں۔ بولے نام کیا ہے؟ تو بولے حاجی محمد کلیم۔ تو بولے بھائی آپ کا نام کیا ہے، نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولے نمازی محمد سلیم۔ تو بولے بھائی یہ کون سا نام ہے؟ تو بولے پھر ایک مرتبہ آپ حج کیے تو حاجی محمد کلیم ہو گئے، میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، پھر میں نمازی محمد سلیم نہیں ہوا۔ آج تو یہ حالات ہے، اللہ خیر فرمائے۔ اور پھر میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پر حج فرض ہے تو ضرور جائیں، اور نوجوانی کی عمر میں جائیں۔ آپ عمرہ وغیرہ کریں نا تو پھر نوجوانی میں، بڑھاپے میں ہمارے انڈیا سے اور یہاں اطراف کے دیشوں سے جو جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید وہ ارکان مکمل کر پاتے ہوں، ورنہ دم واجب ہو جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ وہ بندہ یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا تو نصرانی ہو کے مرے گا۔ ہمارے یہاں روم خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اچھا کبھی یہ نہ سوچنا بھائی امام صاحب بھی یہ کرتے ہیں، میں جو کرتا ہوں مدرسے کے لیے کرتا ہوں، میرا ذاتی نہیں ہے، وہ پوری قوم کا ہے وہ۔ تو اب لوگوں کے پاس روم خریدنے کے لیے پیسے ہیں مگر حج پہ جانے کے لیے نہیں۔ اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب حج پہ میں جاؤں گا، تھوڑا سا گناہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا کاروبار ایسا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی لانڈری میں جہاں کپڑا دھلائی ہوتا ہے تو صاف ستھرا کپڑا کوئی دیتا ہے دھلنے کے لیے؟ ارے بھائی صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو کپڑا ہو تو لانڈری میں دو گے دھلنے کے لیے؟ کون سا کپڑا دو گے آپ؟ جو گندا ہوگا نا، داغدار ہوگا، گندا ہوگا، میلا ہوگا۔ بھئی آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ بہت گنہگار ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ۔ ارے بھئی آپ پاک صاف ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ گنہگار ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، ان سے معافی مانگو اور چلے جاؤ، تاکہ لانڈری میں جاؤ کم سے کم دھل جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ جن کے پاس گناہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟
اس لیے جو ہے اس کو ہلکے میں نہ لیا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ حج پہ ضرور جائیں, اور کوشش یہ کریں نوجوانی, میں نے کہا عمر ہو تبھی جائیں. یہ صرف اپنے یہاں کچھ دیشوں کے ایسے ہیں کہ جتنے بوڑھے آپ کو وہاں ملیں گے. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ عمرے پہ گئے ہیں تو 3-4 دن تو کبھی بوڑھا غائب ہے تو کبھی بوڑھے چاچا غائب ہیں. وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں ہی 2-4 دن اس میں خراب ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر معلومات نہیں رہتی ہے یا ٹریننگ نہیں لیتے ہیں, علماء کرام کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, پوچھتے نہیں ہیں. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے, وہ جوانی کی عبادت ہے. تو حج میں بھی سمجھا یہ رہا تھا کہ حج میں بھی ریاکاری کا امکان ہے کہ حج پہ جامیں. تو میں نے حالات دیکھے ہیں اور بہت قریب سے میں نے دیکھا ان چیزوں کو. اللہ خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو بھی حج پہ گئے اللہ قبول فرمائے اور اللہ ریاکاری سے بچائے. ورنہ حالات یہ ہیں کہ بہت سے تو ایسے گئے ہیں جو حجر اسود کو دینا چاہیے, بھئی حجر اسود گناہ نکال لیتا ہے نا. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں دے کے نہیں لے کے آ گئے, دے کے نہیں لے. اور یہ پہچان ہے. میں آپ عرض کروں, میں اس پہ کچھ پہ تفاصیر کیا. جب میں نے مطالعہ کیا تو میرے استاذ تھے حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب بستوی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جو نائب مفتی اعظم ہند تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کے بعد وہاں ہمارے یہاں ایک ہے انوار القرآن ضلع بلرام پور میں, بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا. اس میں نائب مفتی تھے حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد وہ نائب مفتی تھے پورے ہمارے ضلع کے. بہت قابل آدمی. تو جب وہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے جب یہ حدیث آئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور استاذ گرامی بتائیں کہ ایسا ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ حج کرنے جا رہا تھا تو پہلے ٹھیک ٹھاک تھا, سیدھا سادہ تھا, مگر جب کر کے آیا ہے تو وہ میڑ پہلے کم کاٹتا تھا ابھی زیادہ کاٹنے لگ گیا. پہلے جو ہے وہ اتنا حرص اور لالچ نہیں تھی اس میں, مگر آیا ہے جب سے تو وہ لڑکے کو ڈانٹتا رہتا ہے تو نہیں کما پاتا, دیکھ وہ اتنا آگے چلا گیا. پہلے ایسا نہیں تھا. وہ آپ دیکھے ہوں گے, آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آنے کے بعد بہت سے تو بہت نیک ہو جاتے ہیں, الحمدللہ بہت نیک ہو جاتے ہیں. تو یہ پہچان کیسے ہو؟ تو جس کا حج قبول ہو جاتا ہے نا, وہ آنے کے بعد اس کی فطرت میں نیکی آ جاتی ہے, وہ قلباً اور ذہناً نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور جو صرف ریاکاری دکھاوا یہ کرنے جاتا ہے, تو استاذ محترم نے فرمایا کہ بیٹے پھر جب وہ جاتا ہے تو جو اللہ کی رضا کے لیے گیا تو وہ حجر اسود کو چوما, تو حدیث شریف میں حجر اسود اس کے سارے گناہ اپنے سر پہ لے لیتا ہے نا, اپنے اوپر لے لیتا ہے. یہی وجہ ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ یہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ ہے, جو ایک پتھر ہے وہ اصل میں ایک فرشتہ ہے. اور یہ حجر اسود اللہ اس کو آنکھیں دے گا میدان محشر میں, اور یہ سب کی شفاعت کرے گا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو لا کر کے اور سب کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے. مگر جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جاتے ہیں تو استاذ محترم نے فرمایا کہ بیٹے ایسا ہوتا ہے کہ حجر اسود کہتا ہے کہ بھئی آؤ, دکھانے کے لیے آئے تھے لوگ, یہ دربار ایسا یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا ہے, کوئی دے کے جاتا ہے, لو میں تم کو دے کے بھیج رہا ہوں. پھر وہ انڈیلتا ہے, پھر وہ لوگ آتے ہیں تو پھر شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ریاکاری سے بچائے. اور میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حج میں بھی ریاکاری کا امکان ہے اور وہ رہتا ہے. ایسے ہی قرآن کی تلاوت اگر آپ کرتے ہو اس میں بھی ریاکاری کا امکان ہے کہ آپ کے پاس آواز اچھی ہے, نعت رسول آپ پڑھتے ہو. بہت سے لوگ تو یہ نعت رسول پڑھتے تو بھائی میری آواز آپ سنیں. نہیں, جب نعت رسول پڑھیں نا تو پھر جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اسی کو سنائیں آپ, بقیہ چھوڑ دیں. یہ سب بیچ میں کون بیٹھا ہے, کس طرح ہے, کیا ہے, یہ مسئلے نہیں. تو ہر عمل میں ریاکاری کا امکان ہے. تو جس عمل میں اور ہر عمل میں ریاکاری کا امکان ہے تو سب کا درجہ اور سب کی نیکیاں اللہ نے بتا دی کہ بھئی یہ نیکی ہے. مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا امکان ہی نہیں ہے, دکھاوے کا امکان ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ گھر میں اندر اکیلے ہو تو پانی تو پی سکتے ہو, آپ کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا. آپ وضو بنا رہے ہو, کلی کرنے کے لیے آپ نے منہ میں پانی ڈالا,
اب تو کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو اندر دیکھ سکتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو. پانی آپ کے منہ کے اندر ہے اور وہ حلق کے بالکل قریب ہے، مگر پھر بھی آپ وہ پانی جو منہ میں گیا ہے اور شدت کی پیاس بھی ہے، مگر صرف مولا کی رضا کے لیے آپ دوبارہ اس کو کلی کر دیتے ہیں. اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا ہے. تو جب ریاکاری کا امکان نہیں ہے تو پھر اس کی جزا بھی بڑی ہونی چاہیے، اس کا صلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ہاں اس کا صلہ یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے خالص میرے لیے اور اس میں ریا کا کوئی امکان ہے نہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا. کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. فرماتا ہے، میں نے جو حدیث پڑھی تھی کل کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشخبری ہے، دو خوشی ہے. ایک ہے فرحت عند فطرہ، کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں اس وقت جو خوشی ہوتی ہے، پورا دن پیاسے رہے اور بھوک سے رہے اور بیٹھے رہے اور شدت کی پیاس ہو، گرمی کا مہینہ ہو، اور پھر تھال لے کے بیٹھے رہے، اور پھر جب ہم پانی پیتے ہیں اور جب افطاری کرتے ہیں تو راحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک تو یہ خوشی ہے روزہ دار کے لیے افطار کے وقت، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب تم میرا دیدار کرو گے، بلا حجاب میرا دیدار کرو گے. اچھا، اس پر میں ایک روایت عرض کروں کہ کل جمعہ میں وقت کم تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے نا، نماز، تو اس کے نام پہ جنت میں دروازے کا نام رکھ دیا. صدقہ آپ دیتے ہیں، اس کے نام پہ جنت میں دروازہ ہے. مگر جہاد مجاہد جاتا ہے، اس نام پہ جنت میں دروازہ ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر کوئی شخص نمازی ہے تو جنت میں باب الصلاح سے اس کو آواز دیا جائے گا. باب الصلاح نماز والا دروازہ، اس سے بلایا جائے گا آ جا تو، ٹھیک ہے. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اگر کوئی مجاہد رہا ہے تو اس کو باب الجہاد سے آواز دیا جائے گا کہ آ جا. ومن کان من اہل الصدقہ، اور اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا رہا ہے تو دعی من باب الصدقہ، تو اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. اور پھر سرکار فرماتے ہیں، اچھا یہ جب حدیث بیان کر رہے تھے ایک بات یاد آئی، تو جب یہ سرکار روایت بیان کر رہے تھے کہ ایسے جنت کے دروازے ہیں اور الگ الگ دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کیا کہ آقا، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس شخص کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا، ہر کوئی پکارے گا، ہر دروازہ آواز دے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر وہ تم ہی ہو. فرمایا وہ تم ہی ہو کہ جب تم جاؤ گے جنت کے پاس تو جنت کا ہر دروازہ تمہیں آواز دے گا، ابو بکر میرے ساتھ داخل ہو جاؤ، میرے پاس سے داخل ہو جاؤ. پھر سرکار نے فرمایا، اچھا اب اس میں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، پھر سرکار نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان. یدخل منہ والصائمون یوم القیامہ، اس دن یعنی قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. ولا یدخل معہم احد غیرہم، کوئی بھی ایک بندہ بھی اس دروازے سے نہیں جا سکتا ہے، صرف روزے دار جائیں گے. اللہ فرمائے گا یقال این الصائمون، روزہ داروں کہاں ہو؟ فیدخلون منہ، سب اس میں داخل ہو جائیں گے. فاذا آخرہم اغلقا، اور جب آخری بندہ داخل ہو گیا تو وہ بند کر دیا گیا. اب جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اس کو سرکار نے کیا فرمایا؟ باب الریان، باب الصیام نہیں کہا. جیسے ادھر دیکھیں باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے. تو ایسے عمل کے نام پہ اگر جنت میں دروازوں کا نام ہے تو روزہ ایک عمل ہے، تو دروازے کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ باب الصیام، روزے والا دروازہ. مگر ایک بھی دروازے کا نام باب الصیام نہیں ہے. کیا رکھا؟ باب الریان.
اچھا ریان کسے کہتے ہیں؟ سیرابی کو کل میں نے جمعہ میں بتایا کہ کوئی پیاسا ہو اس کو پانی پلا دیے وہ سیراب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ریان۔ فہار کی جو بارش ہوتی ہے تو وہ جو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے بوندا باندی جس کو کہتے ہیں فہار ہو تو بڑا خوشنما ماحول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ریان۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے جو تو عمل کر کے آ رہا ہے روزے کی صورت میں، تو میں نے کہا ہے کہ اس کا جزا میں دوں گا، تو اب چونکہ اس میں ریا کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اب اس کی جزا یہ ہے کہ تو آ اور اس دروازے سے آ تاکہ میرا دیدار فرما لے تو آ۔ تو روزے کی جزا اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اب وہ کل میں نے جو روایت آدھے پہ چھوڑ دی تھی، بہت سارے ہمارے بچے ایسے ماحول میں بھی خرافات میں لگے رہتے ہیں، دو چار یہاں جمع ہے، دو چار وہاں جمع ہے۔ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ رات میں جاگنا ہے آپ کو، تو یہ حجرہ صلاۃ بنا ہوا ہے، آپ آ جایا کرو اس میں بیٹھ کے فجر تک درود پاک پڑھو، درود و سلام پڑھو، نعت رسول پڑھو۔ ہاں اگر آپ کو یہ ہے نا کہ آپ کو جاگنا ہے پوری رات، پھر ادھر ادھر جاگنے سے کیا مطلب ہوگا؟ آپ آ جائیں، چابی مجھ سے لے لیں، درود پاک کا کمرہ کھول لیں، بیٹھ جائیں، پوری رات سرکار پہ درود پڑھیں۔ اور اگر اس طرح جاگیں گے اور خرافات کریں گے تو سنیں، کل وہ آدھی حدیث میں نے بیان کی تھی، وقت ہو گیا تھا، وہ سن لیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ فرشتے اس کو خوب مار پیٹ رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سہارا تلاش کرے گا محشر میں کہ سرکار اغثنی، میری مدد فرمائے۔ تو آپ ان سے دریافت فرمائیں گے اس کا کیا گناہ ہے؟ فرشتوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیخا چلایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما دیں، دیکھیں فرشتے مجھے مار رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کیوں مار رہے ہو، اس کا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ماہ رمضان کو پایا مگر پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ رمضان شریف تو ملا تھا، روزے رکھتا تھا مگر نافرمانیاں کرتا تھا، نافرمانیوں میں سارے گناہ آ گئے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں آپ، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں اور بد نگاہی سے کسی کو دیکھتے ہیں، تو یہ سارے گناہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اس نے ماہ رمضان پایا مگر نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنا چاہیں گے، پھر بھی سفارش کریں گے، سرکار چاہیں گے کہ یہ بخش دیا جائے، سفارش کر دیں میں، تو حکم ہوگا میرے حبیب اس کا دعویٰ ماہ رمضان نے کیا ہے، یہ جو ماہ رمضان ہے نا یہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا محشر میں، آپ کے خلاف کھڑا ہوگا محشر میں۔ آپ اگر ایسے خرافات میں اور پھر ٹھٹھا بازی میں اور مذاق میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں آپ جو زندگی گزار رہے ہو ماہ رمضان کو، یہی ماہ رمضان آپ کے لیے آپ کے اگینسٹ میں، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ سرکار سفارش کرنا چاہیں گے تو حکم ہوگا میرے حبیب، اللہ فرمائے گا میرے حبیب اس کا دعویٰ تو ماہ رمضان نے کیا ہے، اس کے اگینسٹ تو ماہ رمضان ہے، اس نے کہا ہے کہ مولا یہ ماہ رمضان پایا تھا اور ٹھنٹے اور مذاق کرتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سنیں میرے آقا فرمائیں گے کہ جس کا دعویٰ ماہ رمضان کرے میں اس سے بیزار ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اب میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، میں ہر اس شخص سے بیزار ہوں جس کے خلاف دعویٰ ماہ رمضان کر دے ہوئے۔ اس لیے ماہ رمضان اگر ملا ہے تو اس کو کھیل کود میں آپ نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ آخری حدیث سن لیں، اب اگر کوئی شخص اس کو اس طرح گزارتا ہے اور کوشش کریں، جیسے ابھی فجر میں بیٹھے ہیں آپ، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر اس پہ فوکس کریں کہ میں نے کیا نیت کی ہے کہ نہیں آج مجھے پورا دن جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آپ کوشش کریں گے ہو جائے گا یہ۔ پھر یہ کوشش کریں کہ میں آج کسی کی غیبت نہیں کروں گا، شرط لگا لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ نہیں آج میں تو کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اور یہ جو آپ ابھی نیت کریں نا، یہ پورا دن یاد رکھیں آپ کہ میں نے آج شرط کیا لگائی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا۔ اگر بار بار یہ خیال پورا دن گزر گیا نا آپ کا، یقین مانیں کہ آپ کے گناہوں میں بہت کمی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب اگر اس طرح آپ گزار دیے تو حدیث شریف میں ہے رویا ان رمضان یاتی یوم القیامہ، اگر اس طرح زندگی آپ گزارے تو قیامت کے دن ماہ رمضان آئے گا، فی صورت حسنۃ، بہت خوبصورت چہرے کے ساتھ آئے گا یہ ماہ رمضان،
خوبصورت چہرے کے ساتھ ماہ رمضان میدان محشر میں اللہ کے حضور آئے گا. فَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور اللہ کے حضور سجدے میں چلا جائے گا. یہی ماہ رمضان جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. تو یہ خوبصورت چہرے کے ساتھ آئے گا، اللہ کے حضور سجدے میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مسئلہ ہے بتا. تو ماہ رمضان کہے گا کہ مولا یہ تیری رضا کے خاطر بھوکا پیاسا رہتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، چنگل خوری نہیں کرتا تھا، تو مولا میں اس کے لیے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا بتا تیری حاجت کیا ہے. تو ماہ رمضان آپ کے لیے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ اے مالک و مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میدان محشر میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، مگر اس نے حق ادا کیا ہے ماہ رمضان کا. میں چاہتا ہوں کہ آج تو اپنے دستے قدرت سے اس کے سر پہ تاج رکھ دے. یہ ماہ رمضان کہے گا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دستے قدرت سے اس کے سر پہ تاج رکھ دے، نور والا. اور وہ نور والا تاج ایسا ہوگا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ تاج سورج کی روشنی کے سامنے رکھ دیا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. تو جو روزہ دار ہیں اور وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میدان محشر میں نور کا تاج پہنائے گا. تو اس امید کے ساتھ زندگی گزارو اور روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، جھوٹ سے، غیبت سے، چنگل خوری سے. میں نے کہا نہیں کہ بس یہ شرط لگا دو اپنے آپ سے انشاءاللہ آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حتی المقدور کوشش کروں گا بچنے کی. یہ جملہ بولا، کوشش کروں گا، کیونکہ اس طرح کے نہیں بولوں گا. اگر کہیں نکل گئی بات ہو گئی ایسے تو عادت پڑی ہوئی اتنے دنوں سے. تو یہ جملے بولیں کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں میں بڑی کمی آ جائے گی. کھڑے ہو جائیں.